إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وما ذلك على الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو دنیا کے تمام مشغولیات اور ضروریات سے فارغ ہو کر ایک اہم دینی فریضہ یعنی دین کی مجلس میں بیٹھنے کی ہم لوگوں کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ کچھ دیر ہم لوگوں کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے ان دونوں کی روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے محترم، قرآن میں اللہ رب العزت یہ اعلان کرتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. یہ علماء کرام کے فہرست جو ہیں وہ جانتے ہیں کل یہ تمام انسان کے لیے مطلق ہے. کل ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ ہر ایک انسان کے لیے اشارہ کر رہا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے عورت ہو، چاہے بچی ہوں، ہر ایک انسان کے لیے یہ کل کا اعلان ہے. کل کا جو لفظ ہر ایک انسان کے لیے مطلق ہے. اللہ رب العزت یہ اعلان کرتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان گھاس پھوس کی جھوپڑی میں زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ شیش محل میں زندگی گزارنے والا ہو، چاہے روڈ سڑک پہ چلنے والے ہو، ہر انسان کے لیے یہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب موت آئے گی، ملک الموت آپ کے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ اعلان کرتے ہوئے آتے ہیں. لیکن آج ہم لوگ بالکل غافل ہیں اس سے. اللہ کے نبی سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے الا من ثلاثۃ، سوائے تین چیز کے الا من ثلاثۃ، سوائے تین چیز کے. نمبر ایک، صدقہ جاریہ، جیسے انسان اپنی زندگی کا اندر کوئی مسجد بنوا دیتا ہے، مدرسہ بنوا دیتا ہے، یا مسجد کے مدرسے کے اندر قرآن شریف کا ہدیہ کروا دیتا ہے، یا مسجد کے اندر ایک اینٹ لگا دیتا ہے، مدرسے کے اندر ایک اینٹ لگا دیتا ہے، اگر وہ انسان اس دنیا سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہتا ہے. اسی طریقے سے او ولد صالح یدعو له، نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے. جیسے ہم اپنی اولاد کو اپنی زندگی کے اندر حافظ قرآن بنا دیے، عالم دین بنا دیے، قاضی بنا دیے، مفتی بنا دیے، جب ہماری روح اس دنیا کے اندر پرواز کر جائے گی، جب ہمارا اس دنیا سے وصال ہو جائے گا، جب ہماری اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی، تو وہی اولاد
ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہی اولاد ہمارے لیے قرآن پڑھ کے بخشے گی، دعا مغفرت کرے گی، قبر پہ جا کے فاتحہ خانی کرے گا۔ غیر محترم بزرگ اور دوست اور عزیز ساتھیوں، افسوس کا مقام ہے آج ہم اپنی اولاد کو نہ جانے کتنی کوسوں دور دین کی تعلیم سے پھینک دیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے آج ہم اپنی اولاد کو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نیک صالح اولاد دے، لیکن کرتے کیا ہم لوگ؟ اولاد تو ہو جاتی ہے، جب 2 سال 4 سال 5 سال جب ہو جاتی ہے اولاد کا وقت، تو وہ مسجد میں بھیج دیتے ہیں امام صاحب کے پاس، تھوڑا امام صاحب پڑھا دیجئے۔ جب امام صاحب پڑھانا شروع کیے، قاعدہ بغدادی ختم کروائے، قرآن قاعدہ ختم کروائے، اس کے بعد اما پارا مکمل کروائے، اس کے بعد جب قرآن مجید کا ہدیہ جب شروع ہوتا ہے، قرآن مجید جب شروع ہوتا ہے، تو ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ بس اس کو دلی ممبئی کا راستہ ہے، بھائی کم سے کم تو نام لکھنا تو جان جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، افسوس کا مقام اس والد کے لیے، اس گارجن کے لیے کہ دلی ممبئی کمانے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ جب ہمارا وقت جب اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، ہماری روح پرواز کر جاتی ہے، ہماری اس دنیا سے وصال ہو جاتا ہے، تو ہم ایک مفتی صاحب کا سہارا بنتے ہیں، ایک امام صاحب کا سہارا بنتے ہیں۔ امام صاحب ہمارے جو ہے جنازہ نماز پڑھا دیجیے گا۔ ان کی اولاد بولتی ہے کہ امام صاحب ہمارے والد صاحب کے جنازہ کی نماز پڑھا دیجیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہیں دیے، اچھا طریقہ و سلیقہ نہیں سکھلائے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مفتی صاحب کا سہارا لینا پڑتا ہے، امام صاحب کا سہارا لینا پڑتا ہے، قاضی صاحب کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ٹھان کے جائیے یہاں سے کہ ہم اپنی اولاد کو کم سے کم اچھی تربیت دیں، اچھا طریقہ و سلیقہ سکھلائیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں گے، اچھا طریقہ و سلیقہ سکھلائیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہی اولاد ہمارے لیے دنیا کے لیے بھی اور کل آخرت کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے او ولد صالح يدعو له، تیسری بات او علم ينتفع به، وہ علم جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان اپنی زندگی کے اندر ایک بچے کو علم سکھاتے ہیں، وہ بچے دوسرے بچوں کو سکھاتے ہیں، تیسرے بچے چوتھے بچوں کو سکھاتے ہیں، یہ علم کا سلسلہ چلتا رہا، یہ علم کا سلسلہ چلتا رہا، تو گویا پتہ یہ چلا جو پہلے شخص ہیں جو علم سکھایا وہ دوسرے کو سکھایا، دوسرے تیسرے کو سکھایا، تیسرے چوتھے کو سکھایا، یہ علم کا سلسلہ چلتا رہا، تو جو پہلے شخص ہیں اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو وہی سب کے ذریعہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، وقت چونکہ اس ٹاپک پر اگر بات کی جائے تو ہم یہ کئی دن کیا کئی مہینے لگ سکتے ہیں، اس لیے وقت چونکہ نزاکت کا وقت ہے، میں وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا ہوں، انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس سے قبل آپ یہ اپنی گریبان میں جھانک لیجئے اور یہ گریبان میں ٹھان لیجئے کہ ہم جب بھی اپنی اولاد کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ سب سے پہلے دین کی تعلیم دیں گے، انشاءاللہ سب سے پہلے